دنیا کا ایک ایسا ملک جس میں رہنے والے ایک عام شہری کی سالانہ آمدنی $85,000 ہے، جو کہ تقریباً 2.25 کروڑ روپے ہے۔ یہ ملک اتنا امیر ہے کہ اس کی پر کیپٹا انکم تمام پڑوسی ممالک جیسے کہ UAE، سعودی عرب اور باقی عرب ملکوں سے بھی زیادہ ہے۔ اب سمجھ تو گئے ہوں گے ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں قطر کی۔ بڑی بڑی بلڈنگز، شاپنگ مالز، مہنگی چمچماتی گاڑیاں، یہ سب کچھ قطر میں عام ہے، جس کا عام آدمی اتنی لگژریس زندگی گزار رہا ہے۔ سوچیں وہاں کا شاہی خاندان کتنا رائل لائف سٹائل انجوائے کرتا ہوگا۔ اس خاندان کی ملکیت میں دنیا کی موسٹ ایکسپینسو پراپرٹیز ہیں، جیسے کہ دنیا کے مہنگے ڈپارٹمنٹل سٹورز، ہیرڈز، PSG جیسا مہنگا ترین فٹ بال کلب جہاں میسی جیسے سپر سٹارز بھی کھیل چکے ہیں، سمندروں کے کنارے بنے ہوئے شاندار محل، مہنگی ترین یاٹس جہاں دنیا کی تمام آسائشیں موجود ہیں۔ مگر ٹھہریے ذرا، یہ تو صرف ان کی دولت کا کچھ حصہ ہے، لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو قطر صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا۔ آخر کیسے قطر غربت سے نکل کر شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچا، اور کیوں قطر کو دبئی اور سعودی عرب جیسے پڑوسی ممالک بھی پسند نہیں کرتے؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں قطر کی کہانی۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1971 جب قطر نے برٹش سے آزادی حاصل کی۔ اس سے پہلے تک قطر برٹن کے کنٹرول میں تھا اور پوری طرح آزاد نہ تھا۔ آزادی سے ایک سال پہلے 1970 میں شیل آئل کمپنی نے اس ملک کا سب سے بڑا خزانہ تلاش کر لیا تھا، نارتھ فیلڈ، دنیا کا سب سے بڑا نیچرل گیس فیلڈ۔ لیکن اس کی ڈسکوری اس زمانے میں بہت زیادہ پروفیٹیبل ثابت نہ ہوئی، کیونکہ اس دور میں گیس کو صرف پائپ لائنز کے تھرو ہی دوسرے کنٹریز میں ڈیلیور کیا جا سکتا تھا، اور جن ممالک کو گیس کی ضرورت تھی وہ قطر سے بہت زیادہ دور تھے اور ان تک پائپ لائنز کے تھرو گیس پہنچانا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے اس پر زیادہ کام نہ کیا گیا اور یہ چیپٹر وہیں کلوز ہو گیا۔ اب 1971 میں قطر کو آزادی مل چکی تھی، لیکن آزادی کے 25 سال تک بھی قطر اپنے حالات میں خاطر خواہ تبدیلی نہ لا سکا۔ سال 1995 کا سورج طلوع ہوتا ہے جب حماد بن خلیفہ الثانی بغاوت کر کے اپنے ہی والد کا تختہ پلٹ دیتے ہیں، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے قطر کی ترقی کا۔ نئے امیر نے کنٹرول سنبھالتے ہی سالوں پہلے دریافت ہونے والی گیس پر پوری طرح کام شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نیچرل ریسورسز کا صحیح استعمال ہی قطر کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ انہوں نے گیس لیکویفیکیشن کی ٹیکنالوجی پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس ٹیکنالوجی میں گیس کو لیکوڈ میں کنورٹ کر کے آئل کی طرح کنٹینرز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور اس سارے عمل میں گیس کو -161 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہی رکھا جاتا ہے۔ لہذا قطر نے اپنی ساری انویسٹمنٹ اسی ٹیکنالوجی پر کر دی، اور آج قطر دنیا کا سب سے بڑا LNG گیس ایکسپورٹر ہے۔ اب قطر کا نیکسٹ پلان تھا ان ملین ڈالرز کو انویسٹ کرنا، اور اسی پلان کی وجہ سے یہ باقی تمام ملکوں پر بازی لے گیا۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جس کا مقصد آئل اور گیس سے آنے والی رقم کو پوری دنیا کے ڈیفرنٹ پروگرامز میں انویسٹ کرنا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو دنیا کی ہر بڑی کمپنی یا بزنس میں قطر کا شیئر بھی نظر آئے گا، اب چاہے وہ لنڈن یا امریکہ کے بڑے بڑے سٹورز، بلڈنگز یا آفیسز ہوں، یا دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز جیسے کہ شیلز، بارکلیز، ٹیفانی اینڈ کو، لوئی وٹن وغیرہ، قطر کی آپ کو ایک بڑی انویسٹمنٹ نظر آئے گی۔ لنڈن اولمپک ولیج بھی قطر انویسٹمنٹ کا ہی پارٹ ہے، جسے 2017 میں 557 ملین پاؤنڈز میں خریدا گیا۔ قطر نے باقی ملکوں میں بھی مہنگی پراپرٹیز خرید رکھی ہیں، جس میں دنیا بھر کے مہنگے ہوٹلز بھی شامل ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ سمجھا جاتا ہے، وہ بھی قطر میں رونما ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں قطر کے دوسرے رخ کی جانب۔ الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک کا تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، قطر نے عرب میڈیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک بھی سٹارٹ کیا، جسے ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ پوری دنیا میں قطر کی آواز اور نیریٹو پہنچانے میں الجزیرہ نے بہت اہم رول پلے کیا۔ الجزیرہ کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ 2017 میں جب سارے عرب کنٹریز نے قطر کو بائیکاٹ کیا، تو ان کی سب سے پہلی ڈیمانڈ الجزیرہ کو ہی بند کرنا تھا۔ سعودی عرب اور UAE میں یہ اب تک بین ہی ہے۔
قطر کو گیس کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ کئی پریڈکشنز کے اکارڈنگ آئل کو آنے والے چند سالوں میں الیکٹریسٹی کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے گا، مگر گیس کے بارے میں ایسی کوئی پریڈکشن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے باقی عرب ممالک کے برعکس فیوچر میں قطر کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی قطر کی کہانی۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔